دوستوں اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک پر جس نے ہزاروں بھائی بہنوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ انہیریٹنس پاکستان میں مسلم انہیریٹنس لاز قرآنک پرنسپلز پر بیس کرتے ہیں، لیکن انہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سکسیشن ایکٹ 1925 سکسیشن ایکٹ 1925 اینڈ مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ موجود ہیں۔ یاد رکھیے جیسے ہی کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی پراپرٹی آٹومیٹیکلی اس کے لیگل ہیئرز کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اٹ از ناٹ اے گفٹ، اٹ از اے لیگل رائٹ۔ اینڈ سیکنڈلی دی شیئر آف وومن، اکثر ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ بہنوں نے حق چھوڑ دیا۔ دوستو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئر کیا ہے کہ بہنوں کا حق گفٹ کہہ کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اینڈ اس کے بعد کیلکولیشن کی بات کی جائے تو مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا ڈبل ہوتا ہے ان موسٹ کیسز، لیکن بیوی کا حصہ 1/8 اگر بچے ہوں، اور ماں کا حصہ فکسڈ ہوتا ہے۔ دی لا از میتھمیٹیکل اینڈ پریسائز۔ دی رول لمیٹیشن، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وکیل صاحب کیا میں اپنی ساری پراپرٹی کسی ایک بچے یا کسی ٹرسٹ کو دے سکتا ہوں؟ ویل پاکستانی لاء میں ایک بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جیسے دی 1/3 رول، اس کو ہم 1/3 رول کہتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے صرف 1/3 پراپرٹی کی وصیت کر سکتے ہیں، باقی 2/3 پراپرٹی لازمی طور پر لیگل ہیئرس میں ان کی جو شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ یو کین ناٹ ڈس انہیرٹ یور لیگل ہیئرس انٹائرلی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ فیملی کا فائنینشیل پروٹیکشن سسٹم برقرار رہے۔ اب آتے ہیں گارڈین شپ ورسز کسٹڈی، امپورٹنٹ ڈسٹنکشن۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں 99% لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ کسٹڈی، ضمانت اور گارڈین شپ دو الگ چیزیں ہیں۔ کسٹڈی مینس اس کا مطلب ہے فزیکل پوزیشن، بچہ روزانہ کس کے گھر رہے گا؟ اکثر ماں کے پاس۔ گارڈین شپ مینس اس کا مطلب ہے لیگل ڈیسیشن میکنگ، بچے کا اسکول کون سا ہوگا، اس کا پاسپورٹ کیسے بنے گا، اس کی پراپرٹی کا خیال کون رکھے گا۔ انڈر دی گارڈینس اینڈ وارس ایکٹ 1890، باپ بچے کا نیچرل گارڈین ہوتا ہے، چاہے بچہ ماں کے پاس رہ رہا ہو۔ ماں کو گارڈین بننے کے لیے کورٹ سے اسپیشل پرمیشن یا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے اگر باپ موجود نہ ہو یا مینس نااہل ہو، انفٹ ہو، اس کنڈیشن میں۔ سکسیسو سرٹیفکیٹس اینڈ ماڈرن ریفارمز، پہلے پراپرٹی ٹرانسفر کروانا ایک نائٹ میئر مینس خوفناک خواب تھا، لیکن 2021 سے 2022 کے بعد پاکستان میں نادرا سکسیشن سرٹیفکیٹ کا سسٹم شروع ہوا۔ اب آپ کو کورٹ کے چکر نہیں لگانے پڑتے۔ اگر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ نادرا سے سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لے سکتے ہیں۔ ایفیشنسی از فائنلی میٹنگ جسٹس، اس سے پروسیس مہینوں سے ہفتوں میں آ گیا ہے۔ سو نالج از یور شیلڈ۔ تو دوستو آج کے لیکچر کا سب سے بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ انہیریٹنس لاس کو بائی پاس کرنے کی کوشش مت کریں، یہ لیگل ڈسپیوٹ کو جنم دیتا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی بہنوں اور بیٹیوں کا حق مارنا صرف گناہ نہیں، الیگل بھی ہے۔ لاسٹ یہ تھا کہ گارڈین شپ میٹرز میں ہمیشہ بچے کی بہتری، ویلفیئر کو پریفرنس دیں۔ لیگل اویئرنیس ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم کورٹ کیسز کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ اگلا لیکچر آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں، پراپرٹی رجسٹریشن یا لیبر لاز؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسٹے انفارم، اسٹے امپاورڈ۔ میں آپ کو ملوں گا آپ کے اگلے لیکچر میں۔